تعلق باقی رکھنا ہے اور دینی فکر کے تحت اس کی اصلاح بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو کرتے رہنا ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا، کوئی ایسا پڑوسی جو تو دوسرے پڑوسی کے عورت کو گھرے اور اپنی بکری لوگوں کے گھر کے سامنے چھوڑ دے اور اپنے بچوں کو چھوڑ دے، اور اس کی بیوی دوسرے پڑوسی سے بات کرے اور وہ اس کی بیوی سے بات کرے، گالی دے کر بات کرے، زور زور سے ہنسے، اور تب اگر نل آ جائے تو خود موٹر لگا کر پانی بھر لے اور دوسروں کا خیال نہ کرے، اور چھپ کے یہ سب بہرحال وہ کرتی ہے، اور اگر اس کو دین کی طرف بلایا جائے تو وہ لوگ نہیں مانتے، تو اس معاملے میں وہ شخص کیا کرے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اگر کسی بھی شخص کو برا پڑوس مل جائے تو وہ صبر کرے اور اللہ سے اجر طلب کرے کہ اللہ، میں تیرے دین کی خاطر، تیرے نبی کی تعلیمات کے عمل کی خاطر اس برے پڑوسی کو برداشت کر رہا ہوں، تو مجھے آخرت میں اس کا بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے آپ کو، ٹھیک۔ دوسرا، ہم لوگوں کو اس چیز کے تعلق سے بہت فکر مند ہونا چاہیے، جیسے کہ میں نے درس میں بھی کہا کہ ہمارے وجہ سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ جیسے کہ یہ پڑوسی ان کا اپنی بکری چھوڑ دیتا ہے، بکری پالنا غلط نہیں ہے، لیکن بکری پال کر دوسروں کو تکلیف دینا بالکل غلط، بالکل غلط۔ کہ آپ نے اپنی بکری پال لی، آپ کی بکری آتی ہے اور کسی گھر میں کھڑے کے غلاظت کرتی ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کی بکری کرتی تو آپ کہتے جانور ہے، اب جانور کو بھی سنبھالنا کیا؟ تو آپ ایسا جانور مت پالیے جو آپ کے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا آپ کو کہ آپ اس طرح تکلیف پہنچائیں۔ چاہے آپ جانور آپ پال رہے ہیں، اس کے فائدے آپ اٹھا رہے ہیں اور تکلیف پڑوسی اٹھائے آپ کے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے جانور نے دودھ دیا اور آپ اس کو بھیج دیں کہ آج کا دودھ تمہارا، کل کا میرا، پرسوں کا تمہارا، ترسوں کا میرا؟ وہاں نہیں، لیکن غلاظت میں، تنگ کرنے میں، اس کے گارڈن کے جھاڑ کھاتے وقت آپ وہ نہیں کرتے ہیں۔ وہاں تو آپ کہتے ہیں جانور، اس کو ہم کیسے سکھائے؟ پھر مت پالیے ایسا جانور جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ہے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو تکلیف دیتے ہیں، اور اس بات کی گواہی میں اور آپ سب دے سکتے ہیں کہ ایسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ پڑوس میں جا کے کھیلو، پڑوس میں جا کے تنگ کرو، پڑوس والا کا بڑا میدان ہے فلاں ہوں گا، پڑوس والے مالدار، ان کی کاش ٹوٹی چلتا، اپنی کاش نہیں ٹوٹنا گھر کی، اور بچوں کو چھوڑ دیتے سڑک پر۔ اور کبھی کبھار تو یہ معاملہ تربیت کا ہی ہوتا ہے، اور میں عام طور سے کہتا ہوں مسلمان بچوں کی تربیت افسوس کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی اور اپنے آپ کو بدلنے کی بات ہے۔ مسلمان بچوں کی تربیت سڑکوں پر ہی ہوتی ہے، پھر کہاں سے امید کی جائیں گے کہ بڑے بڑے یہ جو ہے کسی فن اور کسی مہارت میں کارنامے انجام دے جن کی تربیت سڑکوں پر ہوتی ہے؟ یا مسلمان بچے کی مثال آج ایسی ہو چکی ہے جیسے کہ ایک جنگلی جھاڑ لگ گیا، پانی پڑ گیا تو آ گیا، نہیں آیا سوکھ گیا، جل گیا، اسے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ وہ جھاڑ نہیں جس کے اوپر مالی مشقت اور محنت کرے اور اس کے بعد وہ جھاڑ اسے بہترین پھل عطا کرے، یہ وہ جھاڑ نہیں ہے۔ تو بچوں کو بس چھوڑ دیتے ہیں، بچے جا کے پڑوس میں تکلیف دے رہے ہیں، راستے میں تکلیف دے رہے ہیں، گاڑیوں کو خراب کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، گھر ان کے وہ کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں معمولی بات ہے جی، یہ تو سب چلتے رہتا ہے، بچے کریں گے، یہ بچے ہیں، کچھ تکلیفیں وہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ تکلیفیں اذیتوں کے لیول تک نہ جائے۔ تکلیف کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا موڑا کچھ ہوگا تکلیف۔ اذیت کیا ہوتا ہے؟ روز آ کر کوئی بچہ اگر آپ کے گھر کے دروازے کی بیل بجا کر بھاگے تو یہ اذیت ہے، ایک آدھ بار ہو جائے تو یہ تکلیف ہے، انسان اسے ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینا ایک عام بات ہو چکی ہے، تو لہٰذا آپ اس پڑوسی کو تاکید کریں اچھے رہنے کا۔ اگر وہ نہیں مانتا ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں اور صبر کریں، انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ اس کا جو بہترین بدل عطا فرمائیں گا۔ اور نہ صرف اس پڑوسی کے لیے دعا کرے بلکہ ایسی دعا کرے کہ اللہ اسے جو ہے توفیق دے کہ وہ پڑوسی کی حق ادا کرے، اور آپ